بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ القادر ٹرسٹ کا کیس کا فیصلہ جو محفوظ تھا اور 3 دفعہ وہ کینسل ہو کے آج سنا دیا گیا، اور جس میں ثبوت پکا کہ جو اپوزیشن ڈاؤٹس اور جو میڈیا جو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو 14 سال کی قید ہوگی اور 7 سال کو بشرا بی بی کو قید ہوگی، ایسا ہی ہوا۔ یہ پہلا پرچہ تھا جو لیک ہو چکا تھا، اور اس میں یہ سزا سنا دی گئی عمران خان صاحب کو۔ پہلے بھی عمران خان صاحب کو کیس سنائی گئی تھی نکاح کرنے کے جرم میں، بگانے کے چکر میں نہیں، طلاق دینے کے چکر میں نہیں، نکاح کرنے کے جرم میں عمران خان صاحب کو پہلے عدت کیس میں سزا سنائے گی، اور ابھی عمران خان صاحب کو کیس سزا سنائے گی ہے یونیورسٹی بنانے کے کیس میں۔ یونیورسٹی بنائے گی جس یونیورسٹی میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی ہے، اور جس میں اسٹوڈنٹ 110 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، وہ فری پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے۔ اس کیس کو نام دیا گیا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس۔ 190 ملین پورے کے پورے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے، وہاں سے حکومت پاکستان نے وہاں سے انہوں نے لے لیے، یعنی پاکستان کو 190 پاؤنڈ مل گئے، عمران خان صاحب کو 1 روپیہ وہاں سے نہیں ملا، نہ انہوں نے لیا وہاں سے۔ اور یہ القادر ٹرسٹ کا کیس تھا، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہیں تھا۔ القادر ٹرسٹ وہ یونیورسٹی کہ جہاں پہ بچوں کو سیرت النبی فری پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو کوئی سیلری نہیں ملتی۔ عمران خان صاحب کا القادر ٹرسٹ کی یونیورسٹی میں مینیجر میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ وہ کسی بندے کو اپائنٹمنٹ کرتے ہیں، نہ القادر ٹرسٹ کی زمین ان کے نام پہ ہے۔ وہ ٹرسٹی ہیں خالی، جس طرح شوکت خانم ہاسپٹل کے ٹرسٹی ہیں۔ شوکت خانم میں آپ کو پتہ ہے کہ سالانہ اربوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹرسٹی ہیں عمران خان سے، وہاں سے بھی 1 روپیہ نہیں لے سکتے۔ آپ بولیں کہ جو اس کو پیسے ملتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے بھی ملتے ہیں، نہیں۔ ٹرسٹی کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنے والا۔ یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے اعزاز ہے کہ وہ سیرت النبی پڑھانے کے جرم میں ان کو سزا دی گئی۔ یہ ہائی کورٹ میں جائے گی، انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جائے گی، ہائی کورٹ سے اڑ جائے گی، یہ کیس ختم ہو جائے گا، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کے لیے اعزاز ہے کہ وہ جو یونیورسٹی جس میں بچوں کو سیرت النبی فری پڑھائی جاتی ہے، اور وہ یونیورسٹی کی جگہ ویلفیئر کی یونیورسٹی ہے، ویلفیئر کی جگہ ہے، جس طرح حکومت کہتی ہے قبضے میں لے لیے، حکومت کے قبضے میں چلی گئی۔ حکومت کے قبضے میں چلی گئی کہ پہلے عمران خان صاحب کے قبضے میں تو نہیں تھی، وہ پہلے فلائی چل رہی تھی، رفائی چل رہی تھی، فری چل رہی تھی، اور اس میں پہلی یونیورسٹی ہے جس میں روحانیت اور سیرت نبی پاک پڑھائی جا رہی تھی، اور صرف سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے، عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے کہ عمران خان صاحب ٹوٹے نہیں ہیں، جھکے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب جو ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ اسی طرح صحت مند ہیں، حشاش بشاش ہیں، پرجوش ہیں، اور مایوس نہیں ہیں۔ آج بھی جب فیصلہ ہوا تو انہوں نے جو ساتھی وہاں پہ وکلا موجود تھے، ان کو عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ شکلیں آپ لوگوں نے کیوں بنائی ہیں، اللہ سے مایوس نہ ہو، اس کا فیصلہ اللہ پاک کرے گا۔ عمران خان صاحب فیصلہ سن کے مسکرائے۔ وہ عزم و ہمت کا پہاڑ ہے، وہ نہیں ٹوٹا، وہ نہیں جھکا، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کو سزا دے دی۔ لیکن یہ سزائیں کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن تاریخ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ایسا لیڈر کہ جس کو سزا سنائے گی، پیسوں کی سزا نہیں سنائے گی کہ اسے پیسوں کی کرپشن کی ہے۔ ملک ریاض صاحب پر، بقول ملک ریاض صاحب کے، ان پر اچھا خاصا دباؤ ڈالا گیا کہ آپ گواہی دے دیں کہ خان صاحب نے کچھ لیا ہے، تو اگر ان کی گواہی آ جاتی تو پھر یہ کیس اور پکا ہو جاتا، خان صاحب نے کرپشن کی، پیسوں کی کرپشن کی۔ ملک ریاض صاحب نے، اللہ پاک نے ہمت دی، وہ سٹینڈ کر گئے۔ پھر بھی خان صاحب کو سزا سنائی دی گئی، کیونکہ یہ یونیورسٹی چل رہی تھی، اللہ کے نام پہ چل رہی تھی، فری چل رہی تھی، فلائی چل رہی تھی، اور اس میں سیرت نبی پاک پڑھائی جا رہی تھی۔ اور یہ عمران خان صاحب کے لیے میڈل ہے، تمغہ ہے، ایک اعزاز ہے کہ اس کو اس کیس میں سزا سنائی دی گئی کہ جس میں وہ سیرت نبی پڑھائی جا رہی تھی۔ اور ہمیں پوری پاکستانی قوم کو عمران خان صاحب پر فخر ہے، اور عمران خان صاحب دل سے اللہ پاک پہ ہم سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور اسی یقین و اعتماد کے ساتھ عمران خان صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، نہ وہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ڈیل کی۔ انہیں پتہ ہے اللہ پاک کی ذات اور پاکستانی قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ایسی شخصیت کہ جو یہودیوں کے دیس میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سب سے بڑے فورم پر عظمت رسول بیان کرتا ہے، اور ایسا شخص کہ جو مدینہ پاک ننگے پہنچ جاتا ہے، ایسا شخص جو رحمت للعالمین اتھارٹی بناتا ہے،
ایسا شخص جو پاکستان میں سکولوں میں ناظرہ قرآن لازمی قرار دیتا ہے، اور ایسا شخص جو سرکاری سکولوں میں ایک قاری کو لازمی اپوائنٹ کرتا ہے کہ آپ سکول میں قاری لازمی ہو، کہ میٹرک تک ناظرہ لازمی ہو، اور جب یونیورسٹی کی ڈگری لے تو اس کو اتنی صورتیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسے سچے شخص کو یہ عارضی تکلیفیں کچھ بھی نہیں توڑ سکتی۔ اسی وجہ سے خان صاحب کا اطمینان، ان کا سکون اور ان کا یقین اسی طرح مستحکم ہے۔ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ میں پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ حق نے غالب آنا ہوتا ہے اور باطل نے مٹنا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب پہلے ایک شخصیت تھے، پہلے کردار تھے، اب عمران خان صاحب ایک سوچ بن چکا ہے، عمران خان ایک نظریہ بن چکا ہے، اور پوری پاکستانی قوم، ہر شخص عمران خان بن چکا ہے۔ نئی سوچ، نیا جذبہ، نیا ولولہ پوری قوم کو وہ دے چکا ہے۔ اس لیے نظریے ختم نہیں کیے جا سکتے، سوچیں ختم نہیں کیے جا سکتی، سوچوں پہ پیرے نہیں بٹھائے جا سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد شخص ہے کہ جو اتنی قید و بند کی سہولتیں اور فضول کوئی کرپشن نہیں، کسی قسم کی کوئی بدعنوانی نہیں، صرف اور صرف ذاتی مخالفت، سیاسی مخالفت، عمران خان صاحب کو دبانے کے لیے، عمران خان صاحب کو ڈاؤن کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے یہ سزائیں دی جاتی ہیں۔ لیکن وہ شخص انشاءاللہ تعالیٰ عظمت رسول کا داعی، سچا مسلمان، سچا عاشق رسول، سچا پاکستانی، سچا محب وطن ڈٹ کے کھڑا ہے، اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کو، پوری پاکستانی قوم کو، عمران خان صاحب کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی جو حق کی جو کرن ہے اس کو نہیں مٹا سکتی، اور انشاءاللہ تعالیٰ حق غالب آئے گا، باطل مٹے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح تاریخ جن لوگوں کا یہ فیصلہ کرے گی کہ کون لوگ لائن کے اس پار ہیں اور کون لوگ لائن کے اس پار ہیں، عوام کے آگے ہر سچ آ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک رحم کرے گا۔ جس شخص کے لیے تہجد میں دعائیں ہوتی ہیں، جس شخص کے لیے مکہ مدینہ اور مسجد نبوی میں دعائیں ہوتی ہیں، جس شخص سے افطار اور سحری میں دعائیں ہوتی ہیں، جس شخص کے نام پر عمرے اور حج کیے جاتے ہیں، جس شخص کا نام قربانی میں حصوں میں ڈالا جاتا ہے، اس شخص کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کا نام تھا، عمران خان صاحب کا نام ہے، اور عمران خان صاحب کا نام رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔